یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 ہے اور رکوع سورت کے اعتبار سے 23واں ہے، پارے کے اعتبار سے 7واں ہے، صفحہ نمبر 26 ہے۔ ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب، فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے، کما کتب، جس طرح کے فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایاما معدودات، گنتی ہے چند دنوں کی۔ فمن کان منکم، سو وہ شخص جو تم میں سے مریضاً بیمار ہو، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، سو وہ گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتا ہے روزے کی، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع، سو وہ شخص، خیراً، جو نیکی کرے، تو فہو خیر لہ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم لوگ روزہ رکھو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اوپر کا اسپیکر گونج رہے ہیں، ان کی آواز کو کم کرو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے روزے سے متعلقہ احکامات کو بیان فرمایا ہے اور روزہ رکھنے کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ بیان فرمایا ہے، اور روزہ رکھنے والوں کی گزشتہ امتوں پر روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرما کر اللہ جل جلالہ نے دل جوئی فرمائی ہے۔ یہاں پر روزے کے لیے لفظ آیا سیام، سیام صوم سے ہے۔ صوم کا معنی ہے امساک، رکنا، روکے رکھنا، قابو میں رکھنا، روکے رکھنا، یہ سیام کا معنی ہے۔ کس چیز سے روکے رکھنا، کس چیز کو قابو میں رکھنا؟ تو شریعت کی اصطلاح میں صیام کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر، طلوع فجر سے لے کر
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور زوجہ سے مباشرت کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، قابو میں رکھے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک مسلمان اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں رکھے، روکے رکھے۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں صوم صیام کی تعریف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر، مقیم پر روزہ مقیم صحت مند تندرست پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر، مقیم پر، تندرست صحت مند پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ نہ رکھنا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کا ذکر فرما کر بتلایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض ہوئے۔ ہر امت پر، ہر قوم پر یہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ضروری نہیں کہ انہی حالات اور اوقات کے ساتھ روزے فرض ہوں۔ ضروری نہیں، انہی حالات اور اوقات اور اسی طریقے سے جس طرح کہ امت محمدیہ علیہ السلام پر رمضان کے روزے پورے مہینے کے فرض ہیں، اسی طرح باقی دیگر قوموں پر، امتوں پر بھی روزے فرض ہوں۔ بلکہ ان کے روزہ رکھنے میں اوقات کا فرق بھی ہو سکتا ہے، گنتی کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے، اور مدت کے اعتبار، زمانے کے اعتبار سے بھی فرض ہو سکتا ہے، اور گھنٹوں کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بالکل اسی طرح روزے فرض ہوں کہ جس طرح کہ امت محمدیہ علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے کے متعلق 3 تبدیلیاں ہوئی ابتدائی اسلام سے، ابتدائی اسلام میں 3 تبدیلیاں ہوئی۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اس زمانہ اسلام میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے، اور یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یہ رکھتے۔ تو 10 محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی 10 محرم کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی رہی۔ اور ہر مہینے کے 3 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ 13، 14، 15 تاریخ چاند کی ان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی ان چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھے تو اس کی فضیلت باقی ہے۔ تو یہ تبدیلی ہوئی۔ تبدیلی کے بعد یہ ہوا، دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ روزہ تب تک تھا جب تک کہ کوئی سو نہ جاتا۔
جیسے ہی سویا تو اس کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو پھر اس میں یہ تبدیلی ہوئی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ دو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات تھے۔ ایک صحابی رسول، میں مختصر کر بیان کرتا ہوں، دن بھر باہر رہا رزق حلال کی تلاش میں، گھر آیا اور آ کر بیوی سے کھانا طلب کیا۔ جب کھانا طلب کیا تو بیوی اتنی دیر کے کھانا لے کر آتی، وہ سو گئے۔ جب وہ سو گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی شادی ہوئی، تو شادی کے ابتدائی زمانہ میں کہ ان سے جو ہے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور جو ہے حقوق زوجیت کو ادا کر دیا روزے کی حالت میں۔ تو دونوں صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو گیا کہ سو جائیں تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے۔ اپنے پورے حالات بیان کیے، اور دوسرے صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نئی شادی ہوئی اور 24 گھنٹے کا روزہ سو جانے کے بعد جو شروع ہو جاتا ہے، کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا تمہاری عورتوں سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے آگے مزید تفصیل ہوئی کہ اب روزے کی فرضیت 24 گھنٹے کی نہیں، بلکہ یا سو جانے کے بعد نہیں، بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو یہ تخفیف ہوئی۔ 3 تبدیلیاں ہوئی ابتداء اسلام میں، روزے میں 3 تبدیلیاں ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ آخری تبدیلی اب تک باقی ہے، اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آخری زمانے تک یہی تبدیلی رہی، اس کے بعد کوئی اب اس میں تبدیلی میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر عاقل بالغ مرد عورت صحت مند تندرست مقیم پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب روزہ رکھنا میں دل جوئی فرمائی کہ تمہیں پر فرض نہیں تھا، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے، حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے۔ آج تک اہل نصارہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے آ رہے، 2 دن کا ان کا روزہ ہوتا ہے، تو آج تک وہ روزہ رکھتے آ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دلجوئی فرمائی، جب ایک عمل کو ایک بھاری تعداد کرے، کثیر تعداد ایک عمل کو کرے، تو عمل چاہے کتنا ہی مشقت والا ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے، وہ سہل ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص ایک عمل کو کرے، اگرچہ روزہ رکھنے میں مشقت ہے، بھوکا پیاسا رہنا، گرمی کی شدت، اور جو ہے گرمی کی شدت ہے، اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک گرمیوں کے دنوں کے روزے ہیں، اور طویل زمانہ ہے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس وقت میں روزہ رکھنا انسان پر گراں گزرتا ہے، مشقت گزرتی ہے، بہت ہی زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس عمل کو
بہت سارے لوگ کر رہے ہوں اور کرتے چلے آئے ہوں تو پھر ہر انسان کے لیے وہ مشقت والا عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اہل مسلمین کی امت مسلم محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تمہیں پر روزے فرض نہیں کیے گئے۔ اور پھر فرمایا روزے رکھنے کا ثمرہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے ایک مسلمان تو اس کا نفس کو رگڑے لگتی ہیں، نفس پر قابو رکھنے سے انسان اپنی خواہشات کو دباتا ہے، نفسانی خواہشات کو دباتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور گانے سننے سے اپنے کانوں کو بچاتا ہے، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، چوری کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بچاتا ہے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اخلاق حسنہ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی پوری طرح کوشش کرتا ہے، حرام غذاؤں سے، حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایسا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اس کا پورا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا وجود پاکیزہ ہو گیا تو اس کا نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، طبیعت میں سکون لوٹ آتا ہے۔ جب اخلاق حسنہ ہوتے ہیں تو طبیعت میں سکون آتا ہے، نیکیوں میں جذبات بڑھتے ہیں، اور لازمی نتیجہ طبیعت میں نیکی کے جذبات کا پیدا ہونا اور طبیعت میں سکون کا لوٹ آنا، اس کا لازمی نتیجہ تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، کیونکہ جنت میں پاکیزہ چیزیں ہی جائیں گی، پاکیزہ اللہ کے مخلوق جائے گی۔ ناپاک لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ناپاک لوگ، اخلاق رذیلہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جو شخص روزہ نہیں رکھے گا یقیناً اس کے اندر جو ہے شیطانی حرکات سرایت کر جائیں گی، شیطانی اثرات سرایت کر جائیں گے، اخلاق رذیلہ کا وہ مرتکب ہوگا، اور جو ہے گناہوں کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا اور نیکیوں کی طرف اس کا رجحان کم ہوگا، گھٹے گا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ، تقوی سے دوری، اور تقوی سے دوری اور اخلاق رذیلہ کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دخول جہنم، کیونکہ جہنم کے اندر ناپاک چیزیں جائیں گی، ناپاک مخلوق لوگ جائیں گے، ناپاک گناہ گار لوگ جائیں گے، زنگ آلود لوگ جائیں گے، جن کے اندر گناہوں کی نحوست پڑ چکی تھی، اخلاق رذیلہ کا جو مرتکب ہو چکے تھے، حرام کے عادی ہو چکے تھے، تقوی سے دور ہو چکے تھے، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے وہ الگ بات، تو وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لیکن ان چیزوں کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دخول جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم روزے رکھو، نفلی روزے بھی رکھو، جو تمہارے اوپر روزے، یہاں پر ویسے ذکر فرضی روز رمضان کے روزوں کے تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن نفلی روزے بھی رکھتے رہے۔ فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، لیکن نفلی روزوں کی انسان ایک عادت بنائے۔ ذی الحج کے 9 دنوں کے روزے، عاشورہ کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، رمضان کے روزے، ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے، یہ ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ تو اس طرح روزوں کی کثرت انسان کو تقوی کے راستے پر لے آتی ہے، متقی بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، من قبلکم سے بعض حضرات نے فرمایا کہ جس طرح کہ اہل نصارہ پر روزے فرض کیے گئے، تو اہل نصارہ کا مثال کے طور پر ان حضرات نے ذکر فرما دیا، ورنہ من قبلکم کے اندر تمام گزشتہ پیغمبروں کی قومیں آ گئی کہ جن پر رمضان کے روزے، جن پر روزوں کی فرضیت ہوئی اور وہ روزے رکھتے رہے۔ تو فرمایا کہ
کہ ایام معدودات، یہ گنتی ہے چند دنوں کی. کتنے دن؟ رمضان مبارک کے ایک مہینے کے دن. ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. تو فرمایا کہ کون لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزوں کے جن کے لیے چھوٹ ہے. نمبر 1، وہ شخص جو اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے بیماری بڑھ جائے گی یا موت واقع ہو جائے گی یا تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے تخفیف ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے. نمبر 2، علی سفرین، جو شخص سفر پر ہو. یہ نہیں کہا کہ مسافر ہو، بلکہ یہ کہا کہ سفر پر ہو. علی سفرین بتلا رہا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر کسی دوسرے وطن کی طرف اس کا سفر ہو، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ وہ سفر کی ایک زمانہ ہو. کتنا زمانہ؟ جس کی فقہاء اکرام نے 3 منزلیں بیان فرمائی. 3 منزلیں. 3 منزلیں کتنے؟ کہ 3 دن کی مسافت کا سفر، جسے حضرات فقہاء اکرام نے فرمایا کہ اس کے تقریباً 48 میل بنتے ہیں. 48 میل کا سفر کرنے کی جس کے جو نیت سے اپنے گھر سے نکلے، تو ایسا شخص سفر پر ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی تخفیف ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، وہ روزے نہ رکھے. علی سفرین سے دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا زمانہ بھی ہو کہ کتنے دن کی مسافت کا سفر کر رہا ہے. اگر کوئی جس شخص کا سفر ہے اور سفر اس کے 15 دن سے زیادہ کا ہے، 15 دن سے کسی جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کا نہیں، بلکہ نیت یہ ہے کہ نہیں معلوم کہ 1 مہینہ ٹھہرنا، 3 دن ٹھہرنا یا 10 دن ٹھہرنا یا 2 مہینے ٹھہرنے، تو جس جگہ کی طرف وہ سفر کر رہا ہے اس میں 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے، تو ایسا شخص بھی مسافر رہے گا. اور اس کے لیے چاہے وہ 3 دن ٹھہرے، 4 دن ٹھہرے، 10 دن ٹھہرے، لیکن نیت نہیں تھی کہ میں 3 دن ٹھہروں گا، 4 دن ٹھہروں گا. ہو سکتا ہے ابھی میں نکل پڑوں، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، جس جگہ اس نے ٹھہراؤ کیا، جس جگہ پر اس نے جو ہے ٹھہراؤ کیا، اس جگہ پر اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اب 1 گھنٹے کے لیے رک رہا ہوں، 2 گھنٹے کے لیے رک رہا ہوں، 1 دن کے لیے رک رہا ہوں، 3 دن کے لیے رک رہا ہوں. تو پھر ایسا شخص مسلسل سفر میں ہے، مسافر ہے، اور روزہ نہ رکھنے میں اس کے لیے تخفیف ہے. لیکن جب اس کی نیت ہو گئی کہ 15 دن ٹھہرنے کی، تو اب وہ مقیم بن گیا، اب وہ مسافر نہیں رہا. اور اسی طرح پر جس جگہ پر وہ ٹھہر رہا ہے اس جگہ پر ایک ہی جگہ پر وہ نہیں ٹھہرتا، بلکہ ایک بستی میں 1 دن رہا، پھر دوسری بستی میں 2 دن رہا، پھر تیسری بستی میں 1 دن رہا. مختلف یعنی کہ جگہوں پر تھوڑا تھوڑا وقت وہ ٹھہرتا رہا، تو وہ بھی مسافر میں، سفر میں ہی شمار ہوگا، وہ بھی سفر میں ہی شمار ہوگا. تو لیکن جس شخص کی نیت جب 15 دن ٹھہرنے کی ہوگی تو اب وہ مسافر نہیں رہا بلکہ وہ مقیم بن گیا. اب وہ کیا ہے؟ وہ مقیم ہے. تو اب وہ جو ہے اس پر روزے کی فرضیت ہے کہ وہ روزہ یعنی اب رکھنا اس کے لیے فرض ہے. اب اس کے اوپر سے جو تخفیف کی چھوٹ تھی اب وہ ختم ہو گئی. لیکن آج کے دور کے اندر جدید دور ہے، سفر کے لیے بہترین گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، تو انسان اگر چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، مشقت نہیں ہے. لیکن شریعت ایک چھوٹ دے رہی ہے تو شریعت کی اس تخفیف پر عمل کر لیا جائے. اگر کوئی عزیمت پر عمل کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ سفر کے دوران اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، عزیمت پر عمل کر رہا ہے. لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے لیے چھوٹ بھی ہے. لیکن جب یہ شخص مسافر ہوگا، اپنے علاقے میں، محلے میں یا کہیں پر مقیم ہو گیا، اب وہاں پر اس کے لیے ان روزوں کی قضا لازم ہے. جتنے جب مریض تھا جیسے ہی صحت مند ہوا تو ان روزوں کی قضا کرے گا، ان روزوں کی قضا کرے گا. تو اس وقت مرض کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن بعد میں تندرست ہونے کی بنا پر روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے.
اسی طرح جو سفر پر تھا جب وہ مقیم ہو گیا تو سفر میں اس کے لیے تخفیف تھی کہ روزہ نہ رکھے، لیکن جیسے ہی وہ مقیم ہوا اب ان روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ ضروری نہیں کہ فوراً ہی قضا کرے، 15 دن بعد کر لے، 10 دن بعد کر لے، مہینے بعد کر لے، 6 مہینے بعد کر لے، لیکن قضا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ پھر 10 دن کے روزے چھوٹے، 15 دن کے روزے چھوٹے تو ضروری نہیں کہ ترتیب لگاتار رکھو، بلکہ یوں بھی کر سکتے ہو کہ کچھ اس ہفتے میں رکھے، کچھ اگلے ہفتے میں رکھے، کچھ اگلے مہینے میں رکھے، تو مختلف زمانے کے اندر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ترتیب یعنی کہ مسلسل روزے رکھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں روزے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کرے دوسرے دنوں سے، یعنی جب وہ تندرست ہو جائے اس وقت قضا کرے، اور یا مقیم ہو جائے سفر سے اپنے گھر کی طرف وطن کی طرف لوٹ آئے تو اس وقت وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اور فرمایا کہ یہ مسئلہ ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اس آیت کا حکم۔ کیا حکم تھا؟ کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تندرست ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے اجازت تھی۔ کیا اجازت تھی؟ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دے۔ ایک مسکین کا فدیہ کیا ہے؟ 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم، یا اسی طرح کشمش سے ادا کر سکتے ہیں، جو سے ادا کر سکتے ہیں، کھجوروں سے ادا کر سکتے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی مقدار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2.25 سیر عام طور پر لوگ گندم سے ادا کرتے ہیں، تو 2.25 سیر ایک مسکین کو کھانا کھلانا یا اس کی رقم دے دینا یا اتنا اس کے لیے جو ہے راشن دے دینا، تو یہ فدیہ ہے ایک روزے کا، ایک مسکین کو۔ پھر ایک مسکین کو جو یہ فدیہ دے رہا ہے کہ ایک دن میں تمام روزوں کا فدیہ دے دے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یا ایک مسکین کا فدیہ جو 2.25 سیر گندم بنتی ہے، اس 2.25 سیر کو کئی مسکینوں میں تقسیم کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ 2.25 سیر ایک مسکین کا فدیہ ہے تو ایک مسکین کو 2.25 سیر دیا جائے۔ اسی طرح پر اگر کوئی ہر روزے کا 10 مسکین ہے، 10 مسکینوں کو دینا چاہتا ہے 10 روزوں کا فدیہ، تو 2.25 سیر کے اعتبار سے ہر مسکین کو اس کا فدیہ دے دے، تو ایک دن کے اندر اس طرح ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسکین کو تمام روزوں کا فدیہ ایک دن میں دے دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ مختلف یعنی کہ ہر دن کا روزے کا فدیہ ہر دن کے اعتبار سے دیا جائے، کیونکہ اگر آج دیا کل کو اس کی پھر ضرورت ہے، پرسوں اس کی پھر ضرورت ہے، چوتھ پھر اس کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے ایک مسکین کو دینا ہے تو ہر روزے کا فدیہ الگ الگ دنوں میں دے۔ اگر بہت سارے مسکینوں کو دینا ہے تو بہت سارے مسکینوں کو ایک ہی مرتبہ 2.25 سیر کے اعتبار سے وہ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابتدائی اسلام یہ تھا کہ اگر طاقتور ہے تو وہ فدیہ بھی دے سکتا تھا، لیکن جب یہ آیت آئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو اس آیت کریمہ نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کے حکم کو، چھوٹ کو، تخفیف کو، کہ تندرست شخص بھی فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا تھا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب ہر تندرست صحت مند مقیم شخص پر روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، فدیہ دینا ضروری نہیں کہ فدیے سے جان چھوٹ جائے گی، اب روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ اس آیت کریمہ میں تو فرمایا کہ جو یہ چھوٹ تھی ابتدائی اسلام میں کہ جو طاقتور ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کے طور پر فدیہ دے دے، لیکن جو شخص نیکی کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی یہ عظمت ہے کہ روزہ ہی رکھے، لیکن اگر کسی نے فدیہ دے دیا تو اس کو اجازت ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اور یہ کہ تم لوگ روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس پورے آیت کریمہ کے حصے میں یہ بتلایا گیا کہ ابتدائی اسلام میں طاقتور صحت مند بھی اگر فدیہ دینا چاہتا روزے کا تو دے سکتا تھا، لیکن بعد میں جب یہ آیت اتری فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو اس آیت کریمہ نے اس آیت کریمہ کے حکم کو منسوخ کر دیا کہ صحت مند تندرست مقیم آدمی پر اب روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، فدیہ دینے سے روزے کی چھوٹ نہیں، روزے سے وہ بچ نہیں سکتا اس کی فدیہ دینے سے، تو روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور جو ہے بیماری کی شدت ہے تو وہ اپنی زندگی کے اندر روزہ کا فدیہ ادا کر دے، لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو جائے تو فدیہ دینے کا ثواب الگ رہا، لیکن قضا پھر دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اسی طرح پر کوئی مسافر تھا اور اب وہ مسافر تھا یا مریض تھا، لیکن مرض کے بعد اسے موت نے موقع نہیں دیا صحت کا، یا سفر سے مقیم ہونے کے بعد مقیم ہونا نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کرے، تو اسی حالت میں موت آ گئی تو اس پر اس کی طرف سے لازم نہیں ہے کہ فدیہ ادا کرے۔ اگر لواحقین ادا کر دے تو بہت اچھی بات، لیکن وہ اس کی بنا پر مرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی میں مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ صحت مند ہوتا اور روزے رکھتا، یا وہ مقیم ہوتا اور اتنے ایام مل جاتے، اتنا زمانہ مل جاتا کہ وہ ان روزوں کو قضا کر سکتا، تو اتنا اسے مہلت ہی نہ ملی، چھوٹ ہی نہ ملی، تو اس وجہ سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، وہ گناہگار بھی نہیں